ماضی، حال اور مستقبل پر نظر رکھنے والے سمجھدار لوگوں کا کہنا ہے کہ اس دنیا کے ابتدائی دور میں جب دنیا بدی اور گناہ سے پاک تھی تو تمام انسان خوشحالی اور فارغ البال سے ایک رحم البدل بادشاہ حسر و آرام دنیا کا حکمران تھا۔ اس کی رعایا ہر قسم کے غم و آلام سے آزاد تھی۔ ملک ہمیشہ صبح کا وقت رہتا تھا اور بہار کا موسم اپنا جلوہ دکھایا کرتا تھا۔ نہ گرمی ہوئی تھی اور نہ ہی سردی ہوتی تھی۔ ٹھنڈے میٹھے پانی کی نہریں بہتی تھیں جن کا پانی دودھ سے زیادہ مزیدار اور قوت دینے والا تھا۔ ہوا میں نرمی تھی اور خوشبو بھی موجود رہتی تھی۔ خوشبودار پرندے، خوبصورت پرندے ہر طرف چہچہاتے پھرتے تھے۔ سب لوگ عیش و عشرت سے رہتے تھے، کسی کو رنج اور تکلیف نہ تھی۔ اچانک ایک وسیع میدان میں ایک پھولوں کی کیاری کھل اٹھی۔ پورے عالم میں ان کی خوشبو پھیل گئی، مگر بوان پھولوں کی گرم اور تیز تھی، لہٰذا ان کی طبیعتیں تبدیل ہو گئیں۔ ہر ایک کے دل میں یہ خواہش اٹھی کہ عیش و آرام صرف اسی ہی کو حاصل ہو، دوسرے کے پاس نہ جائے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ فریب اور سینہ زوری کا ہر طرف چلن ہو گیا اور لوٹ مار، ڈاکے اور غارت گری روزمرہ کا معمول بن گیا۔ لوگوں میں غرور، خود پسندی اور حسد کے جذبات پیدا ہو گئے۔ ہر ایک صرف یہی چاہتا تھا کہ اس کے پاس ہر چیز ضرورت سے زیادہ ہو، بے شک اس کا ہمسایہ غریب اور محتاج رہے۔ اس بدنیتی کی وجہ سے ضرورت اور غربت ایک پیرزادی کی شکل میں آئی۔ لوگ حسر و آرام کی محبت کو چھوڑ کر اس کے مرید ہو گئے، چنانچہ ملک فراق کا نقشہ ہی بدل ہو گیا۔ کھانے پینے کی اشیاء میں اتنی کمی ہوئی کہ قحط کی صورت پیدا ہو گئی۔ اب لوگ اپنے کیے پر پچھتانے لگے۔ دنیا کا یہ رنگ دیکھ کر دو تجربہ کار یعنی مشورہ اور تدبیر دنیا سے الگ ہو گئے اور باغ میں ڈیرے ڈال لیے۔ لوگ ان کے پاس گئے تو انہوں نے کہا کہ تم نے اپنے نیک بادشاہ کا حق ادا نہیں کیا۔ دیکھ لو کہ افلاس نے ملک فراس کو کیسے تباہ کر دیا۔ اس کا ایک ہی علاج ہے کہ احتیاط، اور افلاس کا ایک بیٹا ہے جس کا نام محنت پسند خرد مند ہے۔ اس کے انداز بالکل مختلف ہیں، سو اس کے پاس جا کر اس کی خدمت کرو۔ لوگ محنت پسند خرد مند کے پاس پہنچے۔ وہ ایک لمبا ترنگا مضبوط نوجوان تھا۔ محنت اور مشقت اس کے چہرے سے ظاہر ہو رہی تھی۔ لوگوں نے اپنی داستان غم اسے سنائی۔ محنت پسند خرد مند نے ان کی باتیں سن کر قہقہ لگایا اور کہا کہ ہم تمہیں اس قابل کریں گے کہ ہر موسم کی خوراک پیدا کر سکو گے۔ ہم تمہارے لیے پانی سے مچھلیاں، ہوا سے پرندے اور جنگل سے چرندے نکالیں گے۔ پہاڑ کھود کر قیمتی دھاتیں اور جواہرات تمہیں دیں گے۔ تم جنگل کاٹ اور پہاڑ اکھاڑ دو گے، میں تمام دنیا کو اپنی تدبیر سے فتح کر لوں گا۔ لوگوں نے اس کی باتوں پر عمل کیا، پہاڑوں کو کھودا، زمین کو ہموار کیا، دریاؤں کے رخ موڑے اور سخت محنت میں مصروف ہو گئے۔ چند ہی روز میں زمین شہروں، قصبوں اور دیہاتوں سے بھر گئی۔ کھیت اناج اور باغ میووں سے لدے گئے، گھر آباد ہو گئے اور ہر چیز کی افراط ہو گئی۔ مختصر یہ کہ محنت پسند خرد مند نے اس فرمانبردار آیا کی بدولت ایک عظیم الشان سلطنت قائم کر لی۔